الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آج کا موضوع شان اولیاء، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ کے ولی کی شان تو کمال کی شان ہے، لیکن ہم اس کرائٹیریا کو دیکھیں گے کہ اللہ کا ولی ہے کون، ولی کی صفات ہیں کیا. اس پہ میری زیادہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی تو توجہ مجھے بھی اسی پہ مرکوز ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ بھی اسی پہ مرکوز ہو تاکہ کچھ سیکھ سکیں، تاکہ قرآن و سنت سے ہم رہنمائی لے کے ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یار ولی کا معنی سب سے پہلے آئیں، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی کا معنی دوست. ولی کا معنی کیا ہے جی؟ آپ مہربانی آپ کی، آپ بہت محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اسی محبت کے ساتھ مجھے آپ کا تھوڑا سا تعاون درکار ہے. آپ بولیں تاکہ پتہ چلے ولی کا معنی کیا ہے جی؟ دوست ہے. ولی کا معنی دوست. اب آئیں اسی پہ ذرا تھوڑی سی توجہ کہ ولی کا معنی دوست ہے. اب یہ اللہ کے دوست کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے دوست کی. دنیا کا کوئی دوست ہو وہ اپنے دوست کے ایسے افعال پہ خوش ہوگا جس پہ اس کی طبیعت قبول نہیں کرتی، اس کی طبیعت اس کو مانتی نہیں. یار یہ جو تُو نے کام کیا غلط کیا ہے، اچھا کام نہیں کیا تو نے، یہ غلط کر رہے ہو. یار دنیا کا کوئی دوست اپنی مخالفت برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار میں فلاں جگہ پہ جا رہا تھا، اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں خوش ہوں، نہیں تو نہ خوش ہوں. اس مجلس میں فلاں بندے کے ساتھ تم نے ملاقات نہیں کرنی، اگر ایسا کیا تو میں نہ خوش ہوں. یار دوستی میں بہت ساری ایسی چیزیں اس زمانے نے دیکھی ہیں کہ دوست دوسرے دوست سے اس طرح محبت کا انداز برتاؤ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے فلاں جگہ پہ اگر تم گئے نا تو میں تجھ سے ناراض ہوں. ایسا ہی ہے جی. یہ دنیا کا معیار ہے دوستی کا. ایک دوست اپنے دوسرے دوست کی معمولی سی مخالفت بھی برداشت نہیں کرتا. پھر تم نے اللہ کے دوست کے متعلق کیا معیار رکھا ہے؟ کیا معیار رکھا ہے اللہ کے دوست؟ ولی کا تو معنی ہی رب کا دوست ہے. اللہ اکبر. وہ ولی کہ جس کو اللہ سے دوستی ہو تو وہ اللہ کے کاموں میں لگے. ولی وہ ہے جس کا مشن دین کا کام ہو، مخلوق کے خدا کا بھلا کرنا ہو، اپنی تجوریاں بھرنا نہیں مقصد ہے، دنیاوی غرض و غایت مقصد نہیں ہے ولی کا. ولی کا مشن یہ ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یار امام الاولیاء حضور مولا کائنات نماز سے کتنی محبت ہے کہ نماز کے لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ کے شہزادے، یار اگر ولی دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہی گھرانہ نا مقام ولایت پہ فائز ہوا. نبوت اس گھر کی، شجاعت اس گھر کی، امامت اس گھر کی، عدالت اس گھر کی. تو پھر ہمیں ان سے سیکھنا ہوگا، ان لوگوں سے نہیں سیکھنا ہوگا کہ جنہوں نے دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. جب ان کا سارا مشن دین کا کام ہے، نماز کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، تو پھر آج مجھے اور آپ کو پرکھنے میں دشواری نہیں ہونی چاہیے. آپ نے خود اپنا معیار بدلا ہے. یہ تو لوگ ٹھگ بازیاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو دولت کی غرض و غایت تھی، اور یہ بیٹھ گئے تیری قسمت کا حال بتانے. اور پھر یہ بدھو جب گیا اس کے پاس تو اس نے کہا تیرے اوپر تو جناب تویز ہو گئے ہیں. وہ ساری رات ہی نہیں سویا، پتہ نہیں کنے کر دیتے نے. اچھا وہ کیا ہوا پھر اس کے آگے گھر میں لڑائی جھگڑا فتنہ شروع ہو گیا. تو ولی کا کام فتنہ پھیلانا تھا. بولے بھائی شاید میری باتیں کچھ کڑوی ہوں، ہم نے بھی یہ معیار رکھا کہ کوئی ولیوں کے بس قصیدے سناتا رہے، ہم بڑے خوش ہیں. ہم نے بھی معیار یہ رکھا، اور ولی نے بھی یہ کہا کہ یہ میرے ترانے بولے یہ مرید بڑا چنگا ہے، بھائی میری جیب بھر کے چلا جائے یہ بڑا اچھا. حالانکہ ان کا مقصد تھا کیا؟ اس سے تو ہم نے دین لینا تھا، اس سے تو ہم نے دنیا جینے مرنے اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھنے تھے. تو ولی سب سے پہلے سنیں، دوستی کا معیار یہ ہے
کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے والا ہو. آپ جس کے پاس جا رہے ہیں نا، کم از کم آپ پرکھ سکتے ہیں یار اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا واقعی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہے. حضرت میاں محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا. اس نے کہا بابا جی بڑا ہی نام سنیا تھوڑا، آپ سے ملاقات کے لیے میں آیا ہوں. چلو ملاقات ہو گئی. اس نے دیکھا نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتے ہیں، چلو تہجد میں بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتے ہیں. اس نے نہ کوئی غیر معمولی کام سمجھا کہ نہیں یہ ولی نہیں ہے، ایویں بس میرا سفر ہی ضائع ہو گیا. نام سنا تھا بڑا نام ہے لیکن اب میں تو اپنا سفر ہی ضائع کر بیٹھا. کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. ہم نے معیار یہ رکھ لیا کہ جو ہمیں اڑ کے دکھائے گا وہ ولی ہے. ہم نے اپنا کرائٹیریا یہ رکھا ہے کہ ہم ولی اس کو مانیں گے جو ہمارے کاروبار کو راتوں رات جناب پیک پہ لے جائے گا. ہم ولی اس کو مانیں گے کہ جس کے پاس جائیں گے بابا جی پرا میرا سوکھی روٹی کھاندہ جے پیا تباہ کر دے انہوں. ہم تو میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، آپ سمجھو ان باتوں کو. تو وہ نوجوان کہتا بابا جی میرا تو سفر ہی ضائع ہو گیا، میں تو سمجھا تھا آپ کا بڑا نام سنا ہے. تو حضرت کا جو جواب ہے وہ بڑا قیمتی ہے. فرماتے پتر ایک یا دو یا جتنے بھی لمحات تو نے میرے ساتھ گزارے، شب بھر دن بھر کے اجالے میں بھی تو میرے ساتھ رہا، بس مجھے ایک بات کا جواب دے، تو نے میرے اندر کوئی خلاف شرع کام دیکھا ہے؟ کوئی ایسا کام دیکھا ہے جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف میں نے کیا ہو؟ اس نے کہا نہیں بابا جی. تو کہا پھر ولی اور کہتے کس کو ہیں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں ہوا میں اٹھ کے دکھاؤں تو یہ ولی ہے؟ نہیں صاحب، آپ سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جانے سے پہلے اپنا معیار چیک کریں. اپنا معیار، آپ نے اپنا معیار خود گنوایا ہے. آپ اس کے پاس اگر جا رہے ہیں نا جو ٹھگ پیر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اپنے نفس کی خواہش کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ دین کے لیے جاتے، اخلاقیات سیکھنے کے لیے جاتے تو چلو کم از کم اپنے گھر سے شروع کرتے. میرے جیسا ادنا سا طالب علم جو محلے کا امام ہو خطیب ہو، کم از کم آپ دین سیکھنے کی نیت سے اس کے پاس بھی بیٹھ سکتے تھے. آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلے یہ کمی آپ میں ہے کہ آپ نے اس کو پروموٹ کیا ہے، آپ نے اس کو ہوا دی ہے کہ جناب تسی بڑے پہنچے ہوئے بزرگوں. سب سے پہلے آپ اپنی اس بات پہ غور کریں کہ میں جا کس کے پاس رہا ہوں. ولی کی صفت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی. حضور فرماتے ولی وہ ہے جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے. ولی وہ ہے جسے دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سنو اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو جسے آج بڑا خوف ہے کہ میرا پردہ ظاہر نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، وہ ولی ہے بھائی؟ آپ خود رکیں، آپ بائیکاٹ کریں. ولی کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ میں نے ایک تو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، اور دوسری بات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ابو داؤد کی یہ روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بعض بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن جو آئیں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن جب میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے منور ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اللہ اکبر. نہ وہ انبیاء نہ وہ شہداء، مگر انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے، ان کی تحسین کریں گے. یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے منور ہیں، نور کی جھلک جن کے چہروں سے نظر آ رہی ہے؟ تو آواز آئے گی یہ میرے ولی ہیں جو دنیا میں اللہ کی دوستی کا دم بھرنے والے تھے، یہ جنہوں نے رب کی دوستی کا بھرم رکھا. میں نے کہا یہ ولی کا معنی ہی اللہ کا دوست ہے. تو دوست ہو اور اللہ کی نافرمانی کرے پھر وہ تو ٹھگ ہے نا جی. وہ کہے میں ولی ہوں اور نماز نہ پڑھے، روزے نہیں رکھتا، حج اللہ نے صاحب نصاب کیا تو زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، تو پھر یہ بھائی ٹھگ بازی ہے. یہ جو ولی کا معنی سمجھ گئے نا کہ ولی کا معنی اللہ کا دوست ہے، اور آپ کو پرکھنے میں پھر آسانی ہو جائے گی کہ یہ جو جس کے پاس میں آیا ہوں اس کا کام کاج دین کے مطابق ہے یا دین کی مخالفت میں ہے. اگر دین کی مخالفت میں ہے تو پھر میرے بھائی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھاؤ میں نے اپنا سفر ضائع کیا، میں نے اپنا وقت ضائع کیا. کاش میں اس کے پاس جاتا جو تمہاری نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تمہیں ضرورت ہے محبت مصطفیٰ کی. کاش تیرا سفر ایسے بندوں کی طرف ہوتا کہ جن کے پاس تو جاتا تو وہ تمہیں کہتے تمہیں اشد ضرورت ہے مصلی پہ کھڑے ہونے کی.
तुम्हें ज़रूरत है मुसल्ले पे खड़े होने की। आए सरकार फरमाते हैं कि अंबिया और शहादा भी इन पर रश करेंगे, वो नूर के मिंबरों पे फाइज होंगे। और सरकार दो आलम इस्लाम ने यहाँ फिर आया पाक तिलावत की, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया जिस दिन लोगों को गम होगा इनको कोई गम नहीं होगा, फिर इनको कोई दुख नहीं होगा, इनको कोई गम। तो आओ ऐसी संगत, ऐसी मैयत इख्तियार करें कि अगर इन लोगों के साथ हम जुड़ेंगे कि जो दीन का काम करने वाले हैं, जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं, तो फिर हमारी निजात है, फिर हमारी भलाई है। आए अगली रिवायत इब्ने माजा से है। ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक दिन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद में कहते वो गए, वहाँ देखा कि हज़रत माज़ बिन जबल नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर के करीब हैं। हज़रत माज़ बिन जबल सरकार के रोज़े अनवर के पास बैठे रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हैं? हज़रत माज़ ने कहा इस वजह से रो रहा हूँ, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि थोड़ा सा रिया भी शिरक है, मामूली सा रिया भी बोलें शिरक है, मामूली सा रिया। रिया किसको कहते हैं? दिखलावा, दिखलावा भी। यार ये टोला एक ऐसा हमें मिल गया, उसने मुशरक 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 के दावे जनाब ठोंसने शुरू कर दिए। एक ग्रोह तो वो जो वली का है ही मुनकर, और दूसरा ग्रोह वो जिसने वली को माना तो उसने क्राइटेरिया ही अपना इतना मयारी गिरा के मान लिया कि वो नागपीर को भी वली समझने लगा। अब इन दोनों को चाहिए था कि कुरान का दामन थामते तो पता चलता वली है कौन, मुस्तफ़ा की शरीयत का दामन थामते तो इन्हें पता चलता कि ये बंदा ठगबाज है या वाकई वली है। साहिब सुने, मामूली सा रिया भी शिरक है। अगर बंदा मस्जिद की खिदमत करता है, मदरसा बनवाता है, किसी माड़े के काम आता है, आजकल देखे ना किसी को देने के लिए भी सेल्फी बना लो जी, पहले दिखाया किसको जा रहा है? दुनिया को। इसका फायदा होगा जी? बोले भाई यार मुशरिक मुशरिक के दावे दागने वालों, मेरे नबी का तो फरमान है मामूली सा रिया भी शिरक है। तो जिसके लिए तुमने देना है वो तो दिलों के भेद से भी वाकिफ है, वो तो तुम्हारी सांसों के चलने की आहट से भी वाकिफ है। अगर उसके लिए देते तो फिर तस्वीरें बना बना के सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे अपलोड करने की तुझे हाजत नहीं थी। अब तू अपने मन में झांक कि तू दीन का काम कर रहा है और बदले में क्या ले रहा है? नफा के नुकसान, नुकसान हो रहा है बदले में। सुनो, आका इस्लाम ने फरमाया मामूली सा रिया भी शिरक है। और इसके अगले लफ्ज़ हदीस पाक के हैं, सरकार फरमाते बेशक जिस शख्स ने भी, अल्लाह फरमाता है जिस बंदे ने भी मेरे वली से अदावत की, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। मैंने दोनों बातें आपके सामने रखी, वली है कौन वो भी, और जो दीन के नाम पे लोगों को धोखा दे रहा है वो भी। अब आपने जाना किसके पास जाना है। अगर तो आप जा रहे हैं वाकई दीन वाले लोगों के पास, दीन वाले लोगों के पास, तो फिर तो सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कोशिश करें उनकी कभी भी मुखालफत ना करना, उनको दुख ना देना, उनको तकलीफ ना देना, अजियत ना देना। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमा रहा है अगर किसी मेरे वली को दुख दिया तो मेरा उनके साथ ऐलान जंग है। और यार मुझे बताओ उसके पल्ले क्या रहेगा जिसके साथ अल्लाह जंग करे? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ज़ुबान दराजी करने से पहले गौर करें, अल्लाह के वलियों की बेअदबी ना की जाए। जो वाकई अल्लाह के वली हैं उनके साथ दुश्मनी मोल ना ली जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे, गुबार आलूद। एक और स्यापा आजकल हमारे दौर में है, हम वली मानते ही उसको हैं जिसका जुब्बा बड़ा ऊंचा हो, भाई दस्तार बड़ी सोहनी पहनी है, जिसके पास गाड़ी बड़ी म्यारी हो ना, बड़ी लंबी गाड़ी में बैठ के आता है, हम उसी को मानते हैं। हम कहते हैं कि जनाब जो मैंने कहा कि वो मामूली सा तालिब इल्म नवाज दीन का, हम तो उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फर्क तो सबसे पहले हमारे अंदर है ना भाई, हम जिसके खाते में वोट डालेंगे भाई कुर्सी पे तो वही बैठेगा ना। हम किसको वोट देते हैं भाई? जिसका जुब्बा कुब्बा दस्तार ऊंची हो, जिसकी जनाब पीछे जो है ना वो मनसब के लिहाज से, नसब के लिहाज से, पीरी मुरीदी के लिहाज से जिसके मुरीद बहुत ज्यादा हो, हम तो मानते ही उसको हैं, हम तो उसको। लेकिन सुनो, मेरे हुजूर ने ये क्राइटेरिया नहीं दिया। सरकार ने फरमाया अल्लाह के बंदे कुछ ऐसे हैं, बाल गर्दलूद, लिबास फटा पराना, और लोग उनको हकीर जानते हैं, मामूली सा लोग उसको जानते हैं। लेकिन हुजूर फरमाते अगर वो अल्लाह के नाम पे किसी काम पे कसम खा लें, अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है।
اللہ تعالیٰ ان کی یہ ہیں ولی ولی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دین دے لکھی لوہو قلم والی تحریر بدل دین دے اے تصرف دی رب دتی شان نہ ولیاں نو اے خواب بدل دین دے تعبیر بدل دین دے یار ولی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے آپ کی امت کا ولی ہو اور آپ فرمائے مجھے چاہیے جی تخت بلقیس جو کئی ہزار میلوں کے فاصلے پہ ہے اور لمبا چوڑا زیورات سے مزین کہا کون لے کے آئے گا تو ایک جن آ کے کہتا ہے حضور میں جاؤں گا میں لے کے آؤں گا فرمایا کتنی دیر میں حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے اور آپ کی مجلس کا دورانیہ کیا تھا نماز فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک سرکار فرماتے کہ نہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے اللہ کے نبی اللہ اکبر حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے وہ ایک بندہ قرآن کہتا ہے جس کو اللہ نے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا جس سے کتاب کا تھوڑا اور خدا کی قسم اس وقت ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا وہ قرآن کا علم نہیں تھا وہ اس وقت چلے کہہ لے زبور کا علم ہوگا چلے کہہ لے جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے ان میں سے کسی صحیفے کا علم ہوگا وہ علم کتنا معتبر تھا اللہ کہتا ہے اس بندے کو تھوڑا سا علم دیا اس نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں فرمایا کتنی دیر میں حضور پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے رکھوں گا پلک جھپکنے سے پہلے بھائی آپ سمجھیں ان باتوں کو پلک جھپکنے سے پہلے یہ قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں تو فرمایا اچھا پھر مجھے بتاؤ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے امت کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے اگر تخت بلقیس لا سکتا ہے تو مصطفیٰ کے ولی کا کیا مقام ہوگا حضور کی امت کا ولی ہو مقام ولایت پہ فائز ہو اور اس کے سینے میں قرآن کا علم ہو جو ساری کتابوں سے افضل ہے اس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا درد ہو حضور کی امت کا درد ہو اور وہ مقام ولایت پہ فائز ہو پھر مجھے بتاؤ وہ کس مقام پہ پہنچ سکتا ہے اللہ اکبر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ لوگوں کو نا اسی طرح واز کر رہے تھے بادل آ گئے برسنا شروع ہو گئے اور ہجوم منتشر ہونا شروع ہو گیا حضرت غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا بادلوں کو اشارہ کر کے کہتے ہیں بادلوں کو کہا میں لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں اور تو انہیں منتشر کر رہا ہے میں نے بڑے اوکھے یہ جمع کیے ہیں دین سیکھنے کے لیے یقین کریں وقت نہیں ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کی پناہ چلے یہ ماہ سیام ہے عید کے بعد کوئی میلہ ٹھیلا لگا لے بغیر کسی تشہیر کے اس کی تشہیر کرنے والے بھی مفت میں آپ کو ملیں گے اور ساری رات ناچ گانا سننے کے لیے لوگ آپ کو اتنا ہجوم نظر آئے گا فقدان تو ہمارے اندر ہے بھائی کمزوریاں تو ہمارے اندر ہے اور ہم نے صرف انگلی اٹھائی ہے وہ بھی غلط ہے تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے تو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے جمع کیا ہے اور تو ان کو منتشر کر رہا ہے یہاں نہ برس جا وہاں برس جہاں تیری ضرورت ہے بس اتنا اشارہ تھا سرکار غوث اعظم کا وہ بادل یہاں سے نکلا اور دور چلا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ذرا غور کرو جب ولی اللہ کے دین کی محبت کا پیغام دینے کے لیے امت کا درد بانٹنے کے لیے حضور کے عشق کا پیغام دینے کے لیے بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کے اشاروں سے بادلوں کو بھی دور فرما دیتا ہے ان کے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ میں نے کہا آپ تلاش کرو یار ایسے لوگ موجود ہیں اللہ کے ولی دنیا میں موجود ہیں آپ کی تلاش میں کمی ہے کھوٹ ہے کل کے درس میں بھی میں نے کہا تھا نا ہمیں پتہ ہے فلاں دکان سے معیاری سودا ملتا ہے دین ہی آپ کو نہیں پتہ چلا ابھی تک 60-70 سال کی عمر ہو گئی ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا ہمیں دین سونا اچھا اور خالص دین ہمیں کہاں سے ملنا تھا یہی نہیں پتہ چلا ہمیں امام فخر الدین رازی یہ مفسر قرآن شیخ الحدیث نزاع کا وقت آ گیا شیطان نے حملہ کر دیا شیطان نے کہا اللہ ایک ہے فرمایا ہاں اللہ ایک ہے کہا مجھے دلیل دیں آپ نے دلیل دی شیطان بھی تھا علم تو اس کے پاس بھی بڑا ہے اس نے دلیل کو دلیل سے رد کر دیا آپ نے پھر دلیل دی اس نے پھر رد کر دیا یہاں تک کہ 360 دلائل اللہ کی وحدانیت پہ دی 360 دلائل اللہ اکبر اس نے سارے رد کر دیے پیر کی نگاہ پڑی مرید پہ پیر کی نگاہ ہوتی ہے دل پہ جیب پہ نہیں ہوتی جس پیر کی نگاہ جیب پہ ہو سمجھ لیں یہ پائی کاروباری بندہ ہی جے تو جس کی نگاہ دل میں ہو نا دل پہ تو وہ آپ کی اصلاح کرنے والا ہے وہ واقعی آپ کو دین کا پیغام دینے والا ہے وہ واقعی آپ اس کے پاس بیٹھیں ضرور بیٹھیں وقت دیں اس کے پاس تاکہ آپ کے دل کی قلب کی اصلاح ہو سکے دور پیر کی نگاہ اپنے مرید پہ پڑی کہ اوکھا ویلا نزاع کا وقت ہے اور شیطان آ گیا ایمان چھیننے کے لیے
تو دور سے ہی آپ نے، کسی نے کہا کہ وہ وضو فرما رہے تھے، اس طرح پانی کے چھینٹے پھینکے اور کہا فخر الدین اس کو کہہ دے میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، اللہ کو بغیر. تو یہ ولی تھا نا جس نے وقت نزا ایمان بچایا، یہ ولی تھا نا، یہ راہبر مرشد کی نگاہ تھی. اوکھے ویلے کام آ جائے وہی اصل پیر ہے. اور سب سے اوکھا ویلا ہے کیا؟ نزا کا، قبر میں سوال و جواب کا. یہ اوکھا ویلا ہے، اس کے لیے تیاری کرے. آئیں آج کے عنوان سے میں ایک آخری حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود، کچھ لوگ میں نے کہا کچھ تو انکاری، سرے سے انکاری ہوئے، اور کسی نے مانا تو اس نے اپنے معیار کا خیال نہ رکھا. کاش ہم قرآن و سنت کا دامن تھامتے تو ہم اعتدال کا رستہ پکڑتے، ہم دونوں جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے. سنیں اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام ہے، ان کے خلاف کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، ان کی کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا، ان کی کبھی بھی دشمنی مول نہ لینا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنز الاموال میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں 300 بندے ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم کے دل کے ساتھ موافق ہوتے ہیں. روئے زمین. میں نے کہا کہ آپ اپنی تلاش تو جاری رکھیں، یہ سرکار کے حدیث پاک کو میں نے بطور حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دنیا کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوئی. دنیا میں کبھی بھی ایسا سورج نے سویرا نہیں کیا کہ وہ دن اللہ کے ولیوں سے روئے زمین پہ خالی ہو. حضور فرماتے ہیں 300 بندے ایسے جن کے دل حضرت آدم کے دل کے ساتھ موافق ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں 40 بندے ایسے ہیں، 40 شخص ایسے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں. اللہ کی مخلوق میں 7 بندے ایسے ہیں جن کے دل ابراہیم کے دل کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں. 3 بندے ایسے ہیں جن کا دل میکائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کے دل کی کیفیت حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہے. اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کا دل حضرت اسرافیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حضرت اسرافیل کے ساتھ موافق ہے. سرکار فرماتے ہیں جب ایک بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ 300 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے، 300 میں سے. اللہ اکبر. اور جب 3 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے. اور جب 5 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ جو 7 تھے، 7 بندے، ان میں سے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا کے یہاں پہ لے آتا ہے. اور جب 7 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو 40 میں سے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بدل لے آتا ہے. اور جب 40 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 300 میں سے ان کا ایک بدل لے آتا ہے. اور اگر کوئی 300 میں سے فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام انسانوں میں سے جو اللہ کے قرب اور اس کی معرفت میں شب و روز گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ مقام دیتا ہے کہ وہ ان 300 لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں نے سوال کیا ابن مسعود اتنی لمبی بات تو نے سنائی، ابن مسعود کیا ان لوگوں کا ہمیں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا ہمارے اوپر بھی کوئی فائدہ ہے، احسان ہے؟ ان لوگوں کی ہمارے اوپر بھی کوئی نیکی ہے؟ اللہ اکبر. سنیں عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں. کہا لوگوں سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ اللہ ان کے بدلے میں زندگی عطا فرماتا ہے، ان کے بدلے میں اللہ موت دے دیتا ہے. ان کے توسل سے اللہ ان کے صدقے زندگیاں دیتا ہے، اللہ ان کے صدقے موت دیتا ہے. اور جب بارشیں نہیں ہوتی یہ دعا کرتے ہیں اللہ بارشیں عطا فرماتا ہے، اللہ ان کے صدقے اولاد عطا فرماتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ظالم اور جابر لوگوں کے خلاف جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ رب سے دعا کرتے ہیں، زمینیں فصلیں اگاتی ہیں. یہ حدیث پاک میں حرف بہ حرف آپ کے سامنے لفظ رکھ رہا ہوں. تو بھائی اولاد کن کے صدقے مل رہی ہے؟ میں نے کہا جو مخالفت میں ہے وہ بھی سوچے میں کہاں کھڑا ہوں، اور جو ماننے کا معیار گرا چکا وہ بھی سوچے میں کہاں کھڑا ہوں. ان کے صدقے تو اللہ فصلیں اگا رہا ہے. اپنے نیک یار جو دین کے کام میں لگ جائے، جو اللہ کی محبت کا پیغام بانٹے لوگوں پہ، لوگوں کی طرف اللہ کی محبت کا پیغام دینے کے لیے کھڑا ہو، اللہ کبھی ان کو تنہا چھوڑے گا؟ بولیں بھائی، اللہ ان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ابن مسعود کی یہ روایت بتا رہی ہے یہ اللہ کے ولی ایسے ہیں جن کے صدقے اللہ زندگیاں دیتا ہے، جن کے صدقے رب موت دیتا ہے، جن کے صدقے فصلیں اگتی ہیں، جن کے صدقے بارشیں ہوتی ہیں. اور بھائی تمہیں پرکھنے میں غلطی لگی، کاش تم مصطفیٰ کی سنت اور شریعت کا دامن تھامتا تو اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کا ناطہ جوڑتا اور تمہیں پتہ چل جاتا یہی وہ ولی ہیں. ان کی دعا سے اگر دنیا میں یہ کامیابی ہے تو قیامت میں بھی یہی کامیابی ہوگی. اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کا رشتہ اور ناطہ جوڑنے سے اگر دنیا میں اتنا کچھ مل رہا ہے
تو پھر یقیناً قیامت کے دن بھی اللہ کے ولی کی محبت ہمیں انشاءاللہ نجات کا مژدہ سنائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اولیاء کی محبت، سنگت اور میت کا حسن نصیب فرمائے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں اللہ بچائے جو دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ وما علینا الا